ہاں ہوئی ہے نا مہنگائی، کتنی ہو گئی 3-4 سالوں میں؟ اور لاؤ بلے تمہورا، ہے نا؟ سمجھ آئی ہے؟ ہو گئی نا مہنگائی، ہر کوئی رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، مہنگائی ہو گئی، غریب پس گیا بیچارہ۔ میرے ساتویں امام فرماتے ہیں جس گھر میں امام معصوم کا فرمان ہے عقیدہ رکھ، عمل کر، یقین رکھ، یقین کے اثرات ہوتے ہیں۔ میرے ساتویں امام فرماتے ہیں جس گھر کے اندر محمد نام کا بیٹا ہو، فاطمہ نام کی بیٹی ہو، اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ رکھ اپنے بیٹے کا نام محمد، رکھ اپنے بیٹے کا نام علی، رکھ اپنے بیٹے کا نام حسن و حسین، رکھ اپنے بیٹے کا نام علی زین العابدین۔ بیٹی ہو تو نام رکھ فاطمہ، نام رکھ زینب، نام رکھ ام کلثوم۔ ادھر سے بھائی پکارے محمد، ادھر سے بھائی پکارے علی، ادھر سے آواز آئے حسن، ادھر سے آواز آئے حسین، ادھر سے آواز آئے فاطمہ، ادھر سے آواز آئے زینب۔ ان نورانی ناموں کی وجہ سے تیرا گھر منور ہو جائے۔ اللہ اکبر، خوبصورت نام رکھنا یا علی، نام خوبصورت رکھنا چاہیے۔ آؤ اب میرے چھٹے امام فرماتے ان لفاطمۃ عند اللہ تسعۃ اسماء۔ ہمارے ہاں بچوں کا ایک نام رکھا جاتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک نام، محمد حسین رکھ دیا، محمد علی رکھ دیا، علی محمد رکھ دیا، غلام عباس رکھ دیا، فدا حسین رکھ دیا۔ مثلا ایک نام بچے کا پیدا ہونے پہ گھر والے رکھتے، ایک پھر نیک نام مشہور ہو جاتا ہے، گھر میں پیار کی وجہ سے اس بچے کا اصلی نام نہیں پکارتے اور مشہور ہو جاتا ہے نا۔ چاند بچے کو، تارا، گڈو، مٹھو پکارتے ہیں نا۔ یہ دو نام ہوتے، ایک اصلی نام، ایک نیک نام، گھر میں محبت کی وجہ سے پکارتے ہیں اس کو، دو نام ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں لوگوں میری ماں کی عظمت کو پہچانو، ان لفاطمۃ عند اللہ تسعۃ اسماء۔ میری ماں زہرا کے اللہ کی بارگاہ میں 9 نام ہیں، 9 نام۔ اس کا نام فاطمہ بھی ہے، اس کا نام زہرا بھی ہے، اس کا نام طاہرہ بھی ہے، اس کا نام زکیہ بھی ہے، اس کا نام راضیہ بھی ہے، اس کا نام مرضیہ بھی ہے، اس کا نام محدثہ بھی ہے، اس کا نام مبارکہ بھی ہے، اس کا نام بطول بھی ہے۔ مبارکہ ہے، بڑی برکت والی بی بی، برکت والی بی بی، بڑی برکت والی۔ یہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی نا پیغمبر اکرام اسلام سے، تو مکہ کی عورتوں نے مردوں کے ساتھ مل کے بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ، سوشل آمد و رفت ختم۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے نا، جو مکہ کی شہزادی ہو اور جس کے گھر میں کئی کنیزیں کام کرنے والی ہوں، وہ سارا دن گھر میں اکیلی بیٹھی رہے، کوئی ملنے ہی نہ آئے، مشکل ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے جس سارا دن اکیلی رہتی، جب ولادت کا وقت قریب آیا نا جناب سیدہ کی، تو بی بی نے قریش کی کچھ عورتوں کو پیغام بھیجا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، آ جاؤ۔ سب نے انکار کیا، نہیں آئے گی، اور کر یتیم عبداللہ سے شادی، اور کر یتیم ابو طالب سے شادی، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ابو طالب کے بیٹے سے شادی کر، یتیم عبداللہ سے شادی کر، نہیں کریں گے۔ اچھا یتیم عبداللہ سے شادی کر لی ہے، ابو طالب کے بھتیجے سے شادی کر لی ہے، نہیں آؤ گی؟ پریشان تو ہوئی جناب خدیجہ۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے ابھی پریشان بیٹھی تھی، 4 بیبیاں اندر داخل ہوئی، شکل میں قریش کی خواتین جیسی تھی۔ ایک بی بی آگے بڑھی، کہا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میں حوا ہوں، یہ آسیہ ہے،
السلام علیکم میں حوا ہوں، یہ آسیہ ہے، یہ کلثوم ہے، یہ جناب موسیٰ کی بہن ہے، یہ مریم ہے، ہم تیری خدمت کے لیے آئی ہیں، تو گھبرا نہیں۔ سنو، جب جناب سیدہ کی ولادت ہو گئی، ان بیویوں نے اٹھایا، ایک سفید پارچے میں، سفید کپڑے میں لپیٹا، ہاتھوں پہ بلند کیا، کہتی کیا ہیں؟ خذیہا یا خدیجہ تو خذیہا طاہرتن مطہرتن زکیتن بورک فیہا وفی نسلہا۔ اے خدیجہ اسے لے لو، یہ پاک ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ مطہرہ ہے، یہ زکیہ ہے، یہ بھی برکت والی ہے، اس کی نسل بھی برکت والی ہے۔ اللہ، یہ بڑی مبارکہ بی بی ہے، برکت والی بی بی ہے زہرا۔ شاید میں سمجھا سکوں، پیغمبر اکرام اسلام جب مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں کتنے دشمن تھے پیغمبر کے؟ ہاں اب بولو، ہاں؟ حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد پھر مکہ اس قابل نہیں رہ گیا کہ پیغمبر وہاں رہ سکے، بھرا ہوا ہے۔ ابو جہل بھی وہاں رہتا ہے، ابو لہب بھی وہاں رہتا ہے، اور بہت سارے ابو رہتے ہیں جو پیغمبر کے دشمن۔ تاریخ کہتی ہے جب پیغمبر کی وفات قریب ہوئی ہے تو مدینہ اور اس کے اطراف میں منافق جمع ہو چکے تھے، مکہ ان سے بھرا ہوا، مدینہ میں یہ لوگ ہیں، بیٹی رسول کی ایک ہے، کتنی برکت والی ہے۔ آج 1400 سال بعد پوری دنیا کا چکر لگاؤ، تمہیں ایک بندہ نہیں ملے گا جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کی نسل سے ہوں، میں فلاں دشمن پیغمبر کی نسل سے ہوں۔ ان کی نسل ابتر ہو گئی، وہ دم بریدہ ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ زہرا ایک تھی، جس شہر میں چلے جاؤ، جس ملک میں چلے جاؤ، جس دیہات میں چلے جاؤ، تمہیں سینکڑوں اور ہزاروں ملیں گے جو سر گردن اٹھا کے کہیں گے ہم محمد کی نسل سے ہیں، ہم علی کی نسل سے ہیں، ہم بطول کے بیٹے۔ اتنی برکت والی بی بی، نسل پیغمبر کی محافظ، نسل پیغمبر کی محافظ، برکت والی بی بی ایک تھی زہرا۔ پیغمبر ناز کرتے تھے، پیغمبر اللہ اکبر کہتے تھے خدیجہ یہ جو بچہ تیرے شکم میں ہے نا، یہ بیٹا نہیں، یہ میری بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے۔ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری اس بیٹی سے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ انا اعطیناک الکوثر، کتنا بڑا اعزاز۔ لوگ کہتے تھے بیٹے اللہ نے دیے تھے، مکہ میں وفات پا گئے تھے۔ جب وفات پا گئے نا بچے، تو مکہ کے مشرک بغلے بجاتے تھے، نسل تو ہے کوئی نہیں، بیٹے تو ہیں کوئی نہیں، یہ مشن کون چلائے گا بھائی؟ پریشان نہ ہو، کچھ عرصے بعد یہ مشن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے سورہ کوثر نازل کی، انا اعطیناک الکوثر، میرے محمد میرے حبیب گھبرا نہیں، ہم نے تجھے زہرا دے دی ہے۔ اللہ اکبر، ہاں ہم نے تجھے زہرا دی ہے۔ فصل لربک وانحر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کے شکرانے میں نماز بھی پڑھو، قربانی بھی دو۔ ان شانئک ھو الابتر، تیری نسل تو چلے گی، تیرا دشمن دم بریدہ ہے، اس کی نسل نہیں۔ بڑی عظمت والی بی بی فاطمہ۔ تاریخ میں ایک بیٹی ایسی نہیں ملتی جس کے استقبال میں اس کا باپ کھڑا ہوتا ہو۔ میں پھر سمجھا دوں، یہ پیغمبر جو کھڑے ہوتے تھے نا، یہ بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہونا
تو پیغمبر گرامی اسلام کا فعل سنت بن جائے گا. قول نبی سنت، فعل نبی سنت، تقریر نبی سنت، پیغمبر جو کہے سنت، پیغمبر جو کرے سنت، پیغمبر کے سامنے کوئی اور بندہ کام کرے، پیغمبر دیکھ رہے ہو اور روکے نہیں، وہ بھی سنت. پیغمبر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائے، یہ سنت بن جائے گی. ہر مسلمان کے لیے سنت رسول بن جائے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کسی مکتب میں، کسی مسلک میں نہیں لکھا کسی نے کہ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہونا سنت پیغمبر ہے. پتہ چلا پیغمبر بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اب سنو حدیث سنو. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ناقل ہیں. انہوں نے پوچھا پیغمبر سے، کلما جات عند رسول اللہ قام الیہ، جب جناب سید آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے. صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہ، آگے بڑھتے تھے، کچھ قدم آگے بڑھتے تھے. رحبہا، بی بی کو خوش آمدید کہتے تھے. قبل یدیہا او بین عینیہا، دو روایت تھی. ایک میں ہے ہاتھوں کو چومتے تھے، ایک روایت ہے پیشانی کو چومتے تھے. وَأَجْلَسَهَا عَلَى مجلسِهِ، اپنی مسجد پہ بٹھاتے تھے. یہ روایت آپ نے سنی مجالس میں نا. اس کا تتمہ یہ ہے، ایک دن ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ بیٹی ہے کیوں اٹھتے ہو؟ کلما جات، ایک دفعہ نہیں، جب آتی، دن میں 10 دفعہ آئے، دن میں 20 مرتبہ آئے، بیٹی ہے ہر دفعہ کھڑے ہو جاتے ہو، کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ یہاں پیغمبر نے فرمایا، تجھے کس نے کہا ہے میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں؟ تجھے کس نے کہا ہے میں، یہاں فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا. جب میری بیٹی گھر سے چلتی ہے نا میرے پاس آنے کے لیے، اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز آ رہی ہے، اس کا اٹھ کے استقبال کرو. اللہ اکبر. سلطان الانبیاء، سید المرسلین، سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا سردار، حبیب خدا، لولاک لما خلقت الافلاق کا مصداق اتم،